إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها. اے نبی، ہم نے آپ کو ایک شریعت اور ایک دستور پر قائم کیا ہے، اس لیے آپ اس کی اتباع کیجیے. دوسرا جز ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جاہلوں کی خواہشات کی اتباع مت کیجیے. نادانوں کے خواہشات اور ان کی چاہتوں کے پیچھے مت چلیے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دو باتیں بتائی ہیں. ایک بات تو یہ کہ شریعت اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے قائم کیا ہے، ہم نے دیا ہے، اس لیے اس پر چلو اور اسی کے مطابق زندگی گزارو. دوسری بات یہ ہے کہ اس شریعت سے ہٹ کر دوسرے جو لوگوں کا طریقہ، دوسرے لوگوں کی جو خواہشات اور دوسرے لوگوں کی جو مرضی کی چیزیں ہیں وہ ان کی اپنی تراشیدہ ہیں، تم ان کے پیچھے مت چلو، ان کی اتباع مت کرو. اور اللہ رب العالمین کے دین کے علاوہ، اللہ رب العالمین کی شریعت کے علاوہ جتنے بھی نظام زندگی، جتنے بھی ادیان و ملل اس دنیا میں ہیں، وہ سب انسانوں کی اپنی خواہشات اور ان کی اپنی مرضی کے تابع ہیں. کیونکہ جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں تحریف و تبدیلی کے بعد جو کچھ گڑبڑ ہوئی وہ اپنی جگہ پر، اور اسلامی شریعت نے ان کو جس طرح سے منسوخ قرار دیا وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. اس لیے اب اسلامی شریعت آ جانے کے بعد گزشتہ شریعتوں کے پیچھے بھی اگر چلا جائے تو یہ ان لوگوں کی خواہشات ہیں، یہ ان لوگوں کی نفسانی خواہشات ہیں جو علم نہیں رکھتے، جو دانائی سے بہراور نہیں ہوتے. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلامی شریعت کے مقابلے میں غیر شرعی اعمال اور غیر شرعی دین اور غیر شرعی طریقے کی اتباع کرنے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اور پھر پوری دنیا کے انسانوں کو منع کیا ہے.
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمْ حُجْرَ ذَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ۔ تم گزشتہ امتوں کے نقش قدم پر اور ان کے طریقے کی پیروی کرو گے، حتیٰ کہ بالشت اور ہاتھ کے برابر بھی تم ان کے نقش قدم کی اتباع کرنا ترک نہیں کرو گے۔ اگر ان میں سے کوئی آدمی رب کے بھٹ میں اس کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہود اور نصارہ، کافر اور کون ہو سکتے ہیں؟ ان کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ ایک تیسری روایت صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتبع اقوام من امتی سنن الذین من قبلهم شبرا بشبر ذراعا بذراع قال یا رسول اللہ هم الفارس والروم قال فمن القوم اذن۔ اس معنی کی ایک تیسری روایت بھی ہے جسے سنن ترمذی اور امام محمد وغیرہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں مدینے سے خیبر کے راستے میں گزر رہے تھے کہ ان کا گزر ایک درخت کے پاس سے ہوا جسے ذات انوار کہا جاتا ہے۔ اس درخت کو دیکھ کر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی جیسے مشرکین کے یہ درخت تلوار، ہتھیار اور ساز و سامان لٹکانے کے لیے متعین کیے گئے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایک درخت متعین کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے کہا سبحان اللہ انہا سنن لقد قلتم کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا لتتبعن سنن من کان قبلکم۔ تم لوگ تو ایسی بات کہہ رہے ہو جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمارے لیے آپ بھی معبود بنا دیجئے، ہمارے لیے کئی ایک معبود آپ متعین کر دیجئے جیسے دوسرے لوگوں کے بہت سے معبود ہیں۔ تم ضرور گزشتہ لوگوں کے طریقے کی اتباع کرو گے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو اہل کتاب کی مخالفت کرتے ہوئے سفید بالوں کو تبدیل کیا جائے کالے سے بچ کر کسی بھی دوسرے رنگ میں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے داڑھی کو بڑھانے اور مونچھوں کو تراشنے کا حکم دیا ہے اہل کتاب کی مخالفت کی وجہ سے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جوتے اور موزے میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اہل کتاب کی مخالفت کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ عاشورہ کے روزے کو ایک دن قبل یا ایک دن بعد شامل کر کے اہل کتاب کی مخالفت کی جائے۔ شامل کرنے کا حکم صرف 9 کو شامل ہے، 11ویں کو مخالفت کی بنیاد پر جائز مانا جاتا ہے، لیکن سر دست جو بات کہنا ہے کہ ان کی مخالفت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے 10 کے ساتھ 9 کو بھی شامل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تمام آثار اہل کتاب کی مخالفت میں بہت سے کام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ اسی لیے سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کی مشابہت اور ان کی نقالی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، ہم میں سے وہ شخص نہیں جو دوسروں کی مشابہت اور ان کی موافقت اختیار کرے۔ یہ تمام نصوص جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اسلامی شریعت میں کافروں کی موافقت اور کافروں کی مشابہت کرنا کسی بھی صورت میں مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس قاعدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی عمل میں اپنی زندگی کے کسی طریقے میں دوسروں کی نقالی کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کی شکل و صورت جیسی اپنی شکل بنانے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں وہ داخل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی مشابہت اور ان کی موافقت اختیار کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں یہ جو نصوص ہمارے پاس ہیں ان پر تھوڑی دیر تک غور کیا جائے تو ہمارے پاس یہ بات واضح ہو کر آتی ہے کہ ایک شرعی قاعدہ ہے کہ کافروں کی مشابہت نہ ظاہر میں جائز ہے اور نہ باطن میں جائز ہے۔ باطنی مشابہت کے بارے میں تو عام طور سے اختلاف نہیں پایا جاتا۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا قصد اور ارادہ ہے ان کی موافقت کرنے کا یا ان کی نقالی کرنے کا تو ایسی صورت میں عام طور سے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر ظاہری موافقت ہوتی ہے، ارادہ کچھ اور ہے، تو اس کے بارے میں
بعض لوگوں کو چیچا کرنے کا موقع ملتا ہے. اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو میں آپ سے کروں گا. لیکن سر دست آپ یہ سمجھ لیں کہ کافروں کی مشابہت اور ان کی موافقت سے جو منع کیا گیا ہے اس میں دو چیزیں شامل ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ عمل اور وہ طریقہ جسے ہم نقل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے دین، ان کے مذہب اور ان کے دھرم کا ایک جز ہو، اور دوسری وہ چیز جس کی ہم نقل کرنا چاہتے ہیں یا جو عمل ان کی نقالی میں ہم انجام دینا چاہتے ہیں وہ ان کا قومی شعار ہو، ان کی قوم کی شناخت اور ان کی قوم کی پہچان ہو. ان کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے، ان کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے ہمیں اس بات کا علم نہ ہو. گویا کہ ہر وہ عمل جو کسی دوسری قوم کا مذہبی اور قومی شعار، ان کی قومی اور مذہبی شناخت ہے، اسے اپنانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ طے کیسے کیا جائے گا، یہ فیصلہ کیسے کیا جائے گا کہ کون سی چیز ان کی قومی شعار میں یا ان کے مذہبی شعار میں شامل ہے یا نہیں. اس سلسلے میں اگر مذہبی شعار کی بات ہے تب تو واضح ہے کہ ان کے مذہب میں جو قانون ہے یا ان کی مذہبی جو کتابیں ہیں وہ اس سلسلے میں فیصل ہوں گی، یا ان کے ہاں جو طریقہ ان کے عرف میں رائج ہے اس کے اعتبار سے اس کو حکم مانا جائے گا. رہ گئی بات عادات کی، قومی پہچان کی، تو اس کا تعلق عرف عام اور سماج کی عادت سے ہے. عرف عام میں جو چیز رائج ہو اسی اعتبار سے وہ اس قوم کی پہچان یا عدم پہچان کا فیصلہ کیا جائے گا. میرے عرض کرنے کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ ایک عمل ایک سماج اور ایک قبیلے میں کسی خاص قوم کی پہچان ہو، مگر وہ عمل کسی دوسری جگہ پر اس قدر عام اور اس قدر رائج ہو کہ وہ کسی کی شناخت اور پہچان نہ بن سکے. اس لیے اس کا تعلق ہر سماج کے اپنے عرف اور اپنی عادت کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ دوسروں کی خاص اور دوسروں کے شعائر میں داخل ہے یا نہیں. اس لیے یہ بات طے ہو جانے کے بعد کہ ہم کو یہ جو فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا عمل اور کون سا طریقہ دوسروں کی قومی اور مذہبی شناخت ہے یا نہیں، اس کے لیے فیصلہ کرنے کا طریقہ سماج میں رائج عرف اور عادت ہے. اسی کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کون سی چیز کافروں کی شناخت ہے اور کون سی چیز عمومی رویہ اختیار کر کے اسے فروغ اور پرچار حاصل ہے. اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو مثالیں آپ کو بہت ملیں گی، لیکن مثالیں میں آگے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے موجودہ زمانے میں سیاست کے بعد میں اگر آپ دیکھ لیں تو جمہوریت کا جو طرز ہے، انتخاب کا جو طریقہ ہے، رئیس، سردار اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے انتخاب کا جو منہج ہے وہ منہج کافروں کا عطا کردہ منہج ہے. وہ منہج عادت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کافروں سے مسلمانوں میں صادر کیا گیا ہے. اس لیے اسلامی ملکوں میں جہاں جمہوریت کا نظام چلایا جاتا ہے اسے امپورٹ کیا گیا ہے دوسرے ملکوں سے یا دوسرے غیر قوموں سے. اس لیے وہ طریقہ ظاہر ہے کہ ان کی مشابہت میں داخل ہے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن سردست یہ آپ سمجھیں. اور اس کے بعد پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ اس عمل کرنے والے کی نیت مشابہت اور موافقت اختیار کرنے کی ہو. ظاہری اعتبار سے اگر عمل موافقت رکھتا ہے تو اسے تشبہ کا حکم دیا جائے گا اور ایسی مشابہت سے منع کیا جائے گا، اگرچہ کہ کرنے والا کہے کہ میرا ارادہ نہیں ہے، اگرچہ کرنے والا کہے کہ میرے دل میں یہ بات نہیں ہے، اگرچہ کہ کرنے والا یہ چیخے کہ میرا ارادہ ایسا نہیں تھا. آپ کے اس ارادے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا عمل بول رہا ہے کہ شکل کے اعتبار سے یہ فلاں قوم کا عمل ہے، آپ کا طریقہ بول رہا ہے کہ یہ طریقہ فلاں قوم کا طریقہ ہے. اس لیے اس ظاہر کا اعتبار کیا جائے گا، آپ کی نیت اور ارادے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اس کے لیے آپ یہی حدیث دیکھ لیں ذات انوات والی. کیا آپ سوچ سکتے ہو کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کو متعین کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے وہ اس کی پرستش اور عبادت کے لیے مطالبہ کر رہے تھے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں سوچا جا سکتا. وہ ایک ظاہری موافقت کی بات ہے جہاں سے ہتھیار لٹکا کر کے یا اپنے اسلحے جہاں رکھ کر کے وہ ایک عمل نقالی کرنا چاہ رہے تھے. اور آپ سے میں نے گزشتہ عرض کیا تھا وہ مقام بوانا والی حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی اپنی نظر پوری کرنے کے لیے مقام بوانا میں اونٹ ذبح کرنا چاہ رہے تھے. کیا اگر وہاں بت ہوتا تو اس بت کے لیے وہ ذبح کرتے؟ اگر وہاں جاہلیت کا کوئی جشن اور عید ہوتا تو اس عید کے ناطے وہ ذبح کرنے کا ارادہ کرتے؟ ظاہر ہے کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی مسلمان عام طور سے ایسا ارادہ اپنے دل میں پیدا کرتا ہے. کیونکہ اگر ارادہ ایسا کوئی پیدا کرنا چاہے تو
پھر مسئلہ اس کا ٹیڑھا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اسے اپنے ایمان کی خیر منانی ہوگی، اسے اپنے ایمان کے بارے میں دوبارہ جائزہ لینا پڑے گا۔ اس لیے ظاہری مشابہت اگرچہ کی کرنے والے کی نیت نہ ہو کہ میں موافقت کر رہا ہوں، پھر بھی اسے منع کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ موافقت درست نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کافروں کی مشابہت سے بچنا، کافروں کی نقل اتارنے سے پرہیز کرنا، یہ شریعت کا ایک مقصد ہے، ایک شرعی قاعدہ اور شریعت کا ایک مطلوب امر ہے۔ ہر صورت میں جسے برتنے کی، جسے اپنانے کی اور جسے نافذ کرنے کی اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو تاکید کیا ہے۔ اس لیے جب یہ ایک مقصد ہے تو ضروری نہیں ہے کہ مشابہت اختیار کرنے کے بعد اس کا ضرر ہمیں اپنی آنکھوں سے فوراً دکھائی دے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کے جو بدترین نتائج نکلنے والے ہیں یا اس کے جو غلط آثار مرتب ہونے والے ہیں وہ ہمیں فوراً دکھائی دے دیں یا ہمیں نظر میں آ جائیں یا ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ فوری طور سے ہم کو سمجھ میں آئے، بس یہی کافی ہے کہ مخالفت شریعت کا ایک اہم مقصد ہے، ان کی موافقت سے اجتناب کرنا شریعت کا ایک عام حکم ہے۔ اس لیے یہ بذات خود ایک مطلوب اور عبادت ہے اسلام میں کہ ان کے طریقے کی نقل کرنے سے بچا جائے۔ اب ایسی صورت میں اگر غور کیا جائے تو موافقت کے جو نقصانات ہوتے ہیں، اس کے جو مفاسد ہوتے ہیں، وہ مفاسد اس قدر واضح ہیں کہ ان کے بارے میں کسی عاقل انسان کو چوں اور چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کی مشابہت کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کفر سے، باطل سے اور غلط چیزوں سے جو نفرت ہوتی ہے وہ نفرت دل سے مٹ جاتی ہے۔ ان کے تعلق سے دلوں میں جو بغض ہونا چاہیے، ولا اور برا کا جو عقیدہ ایمان کی شکل میں موجزن اور پختہ ہونا چاہیے، وہ دم توڑ دیتا ہے یا اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ انسان کو مخلص بنا دیتا ہے۔ اسے خیر اور شر کی تمیز کرنے میں کوئی عار اور کوئی چالاکی نظر نہیں آتی، بس جو بھی ہے سب ہونے دو۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نقالی اتارنے کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ شر، باطل اور کفر سے جو نفرت دل میں ہے وہ نفرت یا تو ختم ہو جاتی ہے یا انتہائی کمزور ہو جاتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی نقالی کرتے کرتے ظاہری طور پر وہ انسان کے باطن پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ آنکھ اٹھا کر سماج کا جائزہ لیں تو جن سماجوں میں، جن معاشروں میں ہندو اور مسلم، کافر اور مسلم اس طرح گھل مل کر رہتے ہیں کہ ان کے درمیان شناخت کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے دل میں ان کے تعلق سے جو ہمدردی ہوتی ہے، ان کے دل میں ان سے جو موافقت پائی جاتی ہے یا ان کے دین اور ان کے مذہب سے جو لگاؤ پایا جاتا ہے، وہ اس کا ضرر ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے جب انسان کسی کے ظاہری مظہر، دیکھی جانے والی چیزوں میں نقل اتارتا ہے تو اس سے ان لوگوں کی کثرت ظاہر ہوتی ہے، جن کی نقل اتاری جاتی ہے ان کی تعداد میں اضافہ نظر آتا ہے، اور دیکھنے والے وہ قوم خوش ہوتی ہے کہ چلو بہت بڑا مقصد حاصل ہو گیا، مسلمان ہمارے طریقے پر چل رہے ہیں، ظاہری میں صحیح، کیونکہ دیکھنے کے بعد ایک اجنبی انسان کو یہ تمیز کرنے میں دشواری ہوگی یہ کس ملت کا متبع ہے اور یہ کس ملت کا متبع ہے، کیونکہ ظاہری شکل و صورت دونوں کی ایک جیسی ہے، ظاہر میں دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے مفاسد اس مشابہت پر مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مکمل طور سے، جملتاً اور تفصیلاً، اجمالی طور سے اور تفصیلی طور سے ہر صورت میں ان کی موافقت کرنے سے اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے۔ اب پھر اس کے بعد جب یہ موافقت ان نتائج کی حامل ہے تو اگر انسان یہ کہے کہ نہیں، میں یہ جو عمل انجام دے رہا ہوں یہ ان کی نقل میں یا ان کی مشابہت میں نہیں انجام دے رہا ہوں، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی مخالفت کرنا، ان کے طریقے سے اعراض برتنا، ان کے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا شریعت کا ایک اہم مقصد اور شریعت کا ایک اہم ہدف ہے۔ اس لیے بچنا بذات خود ہدف ہے، چاہے اس کا کوئی نتیجہ نکلے یا کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ اور اسی طرح سے جب یہ شریعت کا ایک اہم مقصد ہے کہ اس سے بچا جائے، تو اس لیے دوسرا نقصان اس کا یہ ہوگا
کہ اگر آپ اس کو نہیں اپنائیں گے تو اللہ کے حکم کی مخالفت اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے گا یہ عمل، اگرچہ کہ آپ اسے محسوس کریں یا محسوس نہ کریں۔ اب اس کے بعد میرے دوستو، اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ اس مقصد اور ہدف تک پہنچنے کی کوشش کریں جہاں میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اسلامی شریعت میں کافروں کی مشابہت سے بچنا ایک شرعی قاعدہ ہے۔ اس قاعدے کے تحت ہر اس عمل سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے جو کافروں کا دینی یا قومی شعار یا ان کی علامت یا ان کی شناخت ہو۔ البتہ رہ گئے وہ اعمال، وہ کام، وہ طریقے جو ان کے دین میں شامل نہیں، ان کے مذہب میں شامل نہیں، ان کی قوم کی شناخت بھی نہیں، ان طریقوں میں اگر ان کی نقالی کی جائے، ان طریقوں میں اگر ان کی موافقت کی جائے تو ظاہر ہے کہ یہ موافقت شرعی اعتبار سے ممنوع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ ان کا مذہبی شعار ہے یہ اور نہ ان کا قومی شعار ہے۔ مثال کے طور پر وہ کھانا کھاتے ہیں گوشت، ہم بھی گوشت کھاتے ہیں، وہ دال کھاتے ہیں، ہم بھی دال کھاتے ہیں، وہ زمین پر چلتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، راستے کے دائیں طرف وہ چلتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام اعمال میں ان کی موافقت ممنوع نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ جن اعمال میں ان کی موافقت ہوتی ہے ان اعمال میں بقدر امکان، بقدر طاقت اس کی صفت میں یا اس کی کیفیت میں ہم سے مخالفت مطلوب ہے۔ جو طریقے ہمارے ان کے درمیان مشترک ہیں ان طریقوں میں بھی بقدر امکان انسانی طاقت کے بقدر اس عمل کی صفت میں، اس عمل کی کیفیت میں، اس عمل کو انجام دینے کے انداز میں ان کی مخالفت ہم سے مطلوب ہے۔ مثال کے طور پر نماز اور روزہ ان کے دین میں بھی پایا جاتا ہے، ہمارے دین میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن ہمارا اپنی نماز روزہ اپنے طریقے کے مطابق، ان کا اپنے طریقے کے مطابق۔ وہ داڑھی رکھتے ہیں، داڑھی ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن داڑھی رکھنے کا ان کا اپنا خاص انداز ہے اور ہمارا اپنا الگ انداز ہے۔ اس طرح سے اور بھی دوسری بہت سی چیزیں ہیں جن میں ان کی موافقت ہوتی ہے، اس ناطے کی وہ عادت ہے، سماج کا ایک جز ہے، لیکن اگر اس کے برتنے کا طریقہ آئے تو اس طریقے میں اور اس کی کیفیت میں ان کی مخالفت کرنا یہ ہم سے بقدر طاقت مطلوب ہے۔ جتنا امکان ہو اس کے بقدر اس عمل کی کیفیت اور انجام دینے کے طریقے میں ان کی مخالفت ہمیں کرنا چاہیے۔ جیسے عاشورہ کا روزہ ہے، یہ روزہ مشترک ہے اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان، یہ روزہ رکھنے کا حکم بھی ہے، لیکن روزہ رکھنے کی کیفیت میں تبدیلی کر دی جائے گی۔ وہ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 دن کا روزہ رکھتے ہیں تاکہ مخالفت پائی جائے، اور مخالفت یہ مقصود بالذات ہے، یعنی انسان کے دل میں یہ جذبہ اور یہ داعیہ ہونا چاہیے کہ میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں۔ اس اعتبار سے آپ آئیں دیکھیں موجودہ زمانے میں جو جدید ماڈل اور جدید ایجادات نئے نئے ڈیزائن کے نام سے، نئے نئے فیشن کے نام سے بازار میں چل رہے ہیں، لباس میں، چال ڈھال میں اور دوسرے طریقوں میں، ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، وہ ہمارے لیے کسی بھی صورت میں انہیں اپنانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ایجادات ان کی ہیں یہ صرف انہی کے طریق سے معروف ہیں، ان کے علاوہ کسی دوسری جگہ ان کا کوئی وجود اور ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ جو پروگرام، جلسے اور دوسرے خوشی کے مواقع منعقد کیے جاتے ہیں، یہ مواقع ہمارے اور ان کے سب کے درمیان مشترک ہیں، لیکن ان کی ادائیگی کا جو طریقہ اپنایا جائے گا، جیسے ان کے کچھ خاص پروٹوکولز ہیں، ان کے کچھ خاص ایٹیکیٹس ہیں، کچھ مخصوص طریقے، کچھ مخصوص انداز ہیں، اس انداز سے بچا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر جو جلسے اور کانفرنس ہوتے ہیں اس میں بیج لگایا جاتا ہے، یہ بلہ چھپا کر کے اس کو لوگ لگاتے ہیں اپنے اپنے کپڑوں کے اندر، یہ ان کی نقالی اور ان کی مشابہت ہے، یہ ہمارے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ عمل تو جائز ہے لیکن اس کی جو کیفیت کا طریقہ ان سے نقل کیا گیا ہے اس کی نقالی کرنا ہمارے لیے کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ غیر شرعی الفاظ جو موجودہ زمانے میں ہمارے سماج میں اس طرح سے رچ بس گئے ہیں کہ وہ الفاظ ان کے مذہبی نشان کی ترجمانی کرتے ہیں یا ان کے قومی نشان کی ترجمانی کرتے ہیں، ان الفاظ کا استعمال ہمارے لیے بلا دھڑک کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر رخصت ہوتے ہوئے خدا حافظ، یہ سب کہنا حرام ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے یہ،
کیوں؟ اس لیے کہ ایک طریقے انہی کے ذریعے ہمارے اندر رائج کیے گئے ہیں، اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ ان کے بدلے میں اس موقع سے جو سنت بیان کی گئی ہے، جو شریعت کا طریقہ بیان کیا گیا، وہ ہم سے متروک ہو جاتا ہے، وہ متروک ہو جاتا ہے، ترک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء احدكم الى المجلس فليسلم واذا قام فليسلم فليست الاولى بحق من الاخرى۔ جب کوئی مجلس میں آئے تو سلام کرے، اور جب جانے لگے تو سلام کرے، کیونکہ پہلی مرتبہ سلام کرنا دوسری مرتبہ سلام کرنے سے زیادہ اولا اور زیادہ لائق نہیں ہے۔ اب ہم مجلس سے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے بجائے یہ کہنے کے کہ السلام علیکم کہا جائے، خدا حافظ، فی امان اللہ، یہ طریقہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک دوسرا نقصان اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت کرتے تھے تو ایک مخصوص دعا، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، یا استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، یہ دعا پڑھتے تھے، اور ہم نے اس کو خدا حافظ سے تبدیل کر دیا۔ اسی طرح کی باتیں اور بھی بہت سے الفاظ ہمارے درمیان رائج ہیں۔ یہ الفاظ ان اقوام کے ترجمان ہیں، مانا کہ ان کی حقیقی معنویت ختم ہو چکی ہے، مانا کہ ان الفاظ کے استعمال کرنے والوں کا وہ ارادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ الفاظ جو معنی رکھتے ہیں اپنے اصل کے اعتبار سے، ایک غیرت مند مسلمان کو ان الفاظ کی مسمومیت اور ان کی اثر اندازی سے ظاہر ہے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ان کے کسی عمل کی جو عادت ہو، جو سماج کا ایک جز ہو اور ان کی شناخت نہ ہو، اس کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہماری شریعت نے اسے منع نہ کیا، ہماری شریعت نے کسی بھی صورت میں وہ ممنوع نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر سونے کی انگوٹھی پہننا، چاندی کی انگوٹھی پہننا، شادی کی انگوٹھی پہننا، شادی طے کرنے سے پہلے پیغام نکاح، پیغام دینے کی انگوٹھی پہننا، خاتم الخطبہ جسے کہا جاتا ہے، پیغام کی یا سگائی کی انگوٹھی، یہ سب ان کی نقالی ہے اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ کافروں کی مشابہت کا یہ جو دائرہ اور ان کی مخالفت کا یہ جو دائرہ اسلامی شریعت نے متعین کیا ہے، اس دائرے کو جب اچھی طرح سے برتا جاتا ہے، اس دائرے کو جب کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ایک مسلمان کے دل میں ایمان کی غیرت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت اس قدر پختہ اور اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ وہ ایمان کی چاشنی پا لیتا ہے، وہ ان تین لوگوں میں داخل ہو جاتا ہے جن کے دل کو اللہ رب العالمین ایمان کی حلاوت سے منور کرتا ہے، جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین ایمان کی مٹھاس سے بہرہ اندوز فرماتا ہے، وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہی ولا اور برا، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کا ایک وسیع دائرہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے متعین کیا ہوا ہے۔ اور جن دلوں میں، جن انسانوں کے اعمال میں یہ تقاضا یا برتنے کا یہ انداز یا مخالفت کی یہ جستجو نہیں پائی جاتی، ان کے دلوں میں ایمان کا یہ عظیم قاعدہ، اسلام کا یہ عروہ وثقی، یہ اسلام کا مضبوط کڑا یا تو مکمل طور سے دم توڑ دیتا ہے، یا پھر اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ جب وہ سنتے ہیں کہ یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو ان کا دل اس قدر بے چین ہو جاتا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کیا بول رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی غیرت کی جو رمق دل میں باقی ہونی چاہیے، دین کے لیے فدائیت کا جو جذبہ انسانی دل میں ہونی چاہیے، اس کو انہوں نے زمانے کی رفتار کے ساتھ ختم کر لیا ہے۔ اور آپ جان لیں کہ انسانی فطرت کا یہ قاعدہ ہے کہ انسانی طبیعت یہ شور پیدا کی گئی ہے، انسانی طبیعت یہ نقال پیدا کی گئی ہے۔ کسی چیز کے ساتھ جب متواتر مسلسل آدمی زندگی گزارتا ہے، کسی چیز کے ساتھ مسلسل آدمی اپنا وقت بتاتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ اٹھتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ گپیں لگاتا ہے، ساری چیزیں جب انسان کرتا ہے تو شعوری یا لاشعوری طور پر ان عادتوں کو اس کا دل کیچ کرتا ہے، اس کا دماغ کیچ کرتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ انسان کی طبیعت شور پیدا کی گئی ہے، یعنی خفیہ طور پہ وہ عادتوں کو نقل کرتی ہے، خفیہ طور پہ وہ اخلاق کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، کبھی انسان کو محسوس ہوتا ہے اور کبھی انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ اسی لیے ان چیزوں سے دور رہنے کی اور ان کو برتنے کی اللہ رب العالمین نے تاکید کیا ہے، تاکہ جو دین کی غیرت
اور ایمان کی حرارت اللہ رب العالمین نے انسان کے دلوں میں رکھی ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے جو غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اور پھر ویسا کرنے کی صورت میں انسان کی اپنی ذات پر، انسان کے اپنے سماج پر بہت سے اضرار اور نقصانات مرتب ہوتے ہیں جن کا کچھ حصہ ابھی آپ نے سماعت کیا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور انہیں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔